السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون ملعون کی دردناک کہانی، از قلم مفتی سید مشرف عقیل امجدی ہاشمی دارالافتاء والقضاء مہنی شریف۔ زمیں پر جتنے بھی ظالم و جابر بادشاہ گزرے، ان میں فرعون سب سے زیادہ سرکش اور بدبخت تھا۔ وہ خود کو خدا کہلواتا اور کہتا انا ربکم العالی، یعنی میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ سورہ النازعات آیت نمبر 24۔ یہی وہ ظالم تھا جس کے ظلم سے بنی اسرائیل کی چیخیں نکلتی تھیں، جو بے گناہ ننھے منھے بچوں کو قتل کروا دیتا تھا، ماؤں کی گودیں اجاڑ دیتا تھا اور مردوں کو غلام بنا کر ان پر کوڑے برساتا تھا۔ مگر جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا انی رسول رب العالمین، یعنی میں رب العالمین کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 61۔ مگر فرعون غرور میں بدمست تھا۔ اس نے قہقہا لگایا اور بولا یہ رب العالمین ہے کون؟ میرے سوا بھی کوئی رب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے محبت، حکمت اور نرمی سے سمجھایا، مگر فرعون ملعون کے دل پر غرور اور ظلم کی مہر لگ چکی تھی۔ وہ بولا اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے قید کر دوں گا۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کو اپنے رب کی مدد کا یقین تھا۔ وہ اکیلے نہ تھے، ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ تھا۔ فرعون نے اپنی سلطنت کے ماہر جادوگروں کو بلایا اور کہا کہ موسیٰ کو شکست دو۔ جادوگروں نے رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی جو جادو کے اثر سے سانپ نظر آنے لگی، مگر جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالا تو وہ ایک دیو ہیکل اژدہا بن کر سارا جادو نگل گیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر کانپ اٹھے اور ان کے دل میں حق کی روشنی چمک اٹھی۔ وہ بے اختیار سجدے میں گر گئے اور بولے آمنا برب ہارون و موسیٰ، یعنی ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 70۔ یہ سن کر فرعون کا غرور زمین میں مل گیا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور چیخ کر کہا تم نے میری اجازت کے بغیر ایمان قبول کر لیا ہے، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر لٹکا دوں گا، مگر قربان جائیں ان سچے مومنوں پر جو مسکرا کر کہنے لگے جو کرنا ہے کر لے، ہمیں تو اپنے رب کی رحمت چاہیے۔ پھر ظلم کی وہ اندھیری رات آئی جب فرعون نے ان جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر انہیں سولی پر چڑھا دیا، مگر وہ خوش نصیب ہنستے ہنستے شہید ہو گئے۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب فرعون ملعون کی بربادی لکھی جا چکی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر راتوں رات مصر سے نکلے۔ جب فرعون ملعون کو پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جا رہے ہیں تو فرعون ملعون بھی اپنی فوج لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے دوڑا۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے، آگے سمندر تھا، پیچھے خونخوار فوج، مگر موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے۔ انہوں نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 62۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ دکھائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سمندر پر ماری اور وہ 2 حصوں میں بٹ گیا، بیچ میں خشک راستہ بن گیا اور بنی اسرائیل بخیر و عافیت پار ہو گئے۔ جب فرعون اپنی فوج کے ساتھ بیچ میں پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو دوبارہ ملا دیا اور ظالم فرعون اپنی قوم کے ساتھ غرق ہو گیا۔ جب وہ پانی میں ڈوبنے لگا تو چیخ کر بولا قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ سورہ یونس آیت نمبر 90۔ یعنی میں ایمان لاتا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے وہی سچا معبود ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔
اب ایمان لا رہے ہو حالانکہ اس سے پہلے نافرمانی کرتے رہے اور زمین پر فساد برپا کرتے رہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 91۔ آج بھی فرعون کی لاش سب کے لیے عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جسم کو محفوظ رکھا تاکہ ہر ظالم دیکھ لے کہ طاقت، بادشاہت، غرور، دولت کچھ بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ظلم چاہے کتنا ہی بڑھ جائے، اللہ کی پکڑ ضرور آتی ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ اللہ سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 64۔ پیارے دوستو، روزانہ ہاشمی کیلنڈر کے ذریعے سے دینی معلومات اور اقوال جدید حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل نیو اسلامک نیٹ ورک سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔